ویلکم بیک ان نیوز اپڈیٹس۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں کیا کچھ چل رہا ہے، یہ سیاسی صورتحال کس طرح پاسا پلٹ رہی ہے، اور عمران خان کی حکومت کی جو مہنگائی ہے اس پر بھی تھوڑا سا ہم نظر ثانی کریں گے کہ مہنگائی کیوں پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، اور جو اپوزیشنز ہے اور پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز اور سیاسی لیڈرز ہیں، ان کی پاکستان گورنمنٹ پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو تمام تفصیلی گفتگو پر پتہ چل سکے۔ یہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے سیاسی صورتحال کی۔ سیاسی صورتحال کچھ یوں ہے کہ آپ کو سب کو معلوم ہی ہے کہ میڈیا پر آئے دن پی ڈی ایم کے جلسے جو کہ آ رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے خلاف، جو کہ مہنگائی کی صورت میں تمام عوام گورنمنٹ کے خلاف ہو گئی ہے، اور جو مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان عمران خان وزیر اعظم صاحب نے اس چیز پر بھی بہت غور و فکر شروع کر دیا ہے، اور کہہ بھی دیا ہے کہ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم نے مکمل کام اپنا سٹارٹ کر دیا ہے، اور جو ہماری ٹائگر فورس ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو میدان میں اتار دیا ہے، اور جلد از جلد ہم مہنگائی پر قابو پا لیں گے۔ اور کچھ یوں بھی کہا ہے کہ جو مہنگائی آج ہمارے سر پر ہے، اور اس کی ذمہ دار مکمل ماضی کی حکومتیں ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے آدھا پیسہ اگر پاکستان پر لگایا بھی ہے تو اس سے زیادہ پیسہ انہوں نے اپنے آپ پر لگا یہاں سے منی لانڈرنگ کی ہے۔ یہ تو ان چیزوں کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں جو کہ آئے دن آپ کو میڈیا پر چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، اپوزیشن جو آئے دن جلسے کر رہی ہے، جو کہ پی ڈی ایم کے نام سے جلسے ہو رہے ہیں، اور پارٹی کانفرنس، وہ کل گجرانوالہ میں جلسہ ہوا تھا اور آج کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے، اس میں تمام اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں، جو چیئرمین ہیں، وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اس حکومت کو آگے سے ہٹانا اور اپنی جمہوریت کی حکومت قائم کرنا۔ اور اس میں مختلف پہلو آ رہے ہیں، جو کہ سب سے پہلے جو کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان وہ ہٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی تقریر کو، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو کہ پاک فوج کے خلاف بول رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب مزید یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر کل 5-6 ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، ان کا ان لوگوں نے تذکرہ کیا نہیں اپنی تقریروں کے اندر، اور ان حکومت کے جو لوگ ہیں اور جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف تمام لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پیچھے ہٹایا جائے اور پاکستان کے اداروں کو متنازع قرار دے رہے ہیں۔ یہ تو ان چیزوں سے سیاسی صورتحال لگ رہی ہے، اور پاکستان کے جو ابھی تک گورنمنٹ کے لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب مودی کی بولی بول رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ سب اس میں کیا کہہ گئے ہیں، یہ ان کی سیاسی صورتحال ہے، اور آگے چل کر پتہ نہیں ان کا کیا حساب کتاب چلتا ہے۔ اور اس سیاست میں جو انڈیا کے لیڈرز ہیں اور ان کے حکمران ہیں، ان کے باقی جو بھی کرکٹرز ہیں، وہ اس چیز سے ایک فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں پاکستان میں فرقہ واریت اور فسادات پھیلا کر، اور وہ ان لوگوں کے کچھ بیانات بھی میڈیا پر ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور وہ بیان یہ ہیں کہ ان کا یہ ایک انداز بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے فسادات کروائے جائیں کہ ان کے جو ادارے ہیں، نیشنل ادارے ہیں جیسے پاک فوج ہے، وہ صرف اپنے معاملات میں انگلی کرایا جائے اور کشمیر پر سے ان کی نظر ہٹ جائے۔ یہ تو ہے انڈیا کا رد عمل۔ اور پاکستان کے جو لیڈرز ہیں، جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب مودی بول رہے ہیں، لیکن یہ تو ان کی اپنی زبانی کلامی باتیں ہیں، اصل حقیقت کچھ اور ہی ہے، وہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہ سیاست ہے، سیاست میں ہر کچھ تمام کچھ تقریباً چلتا ہے۔ اور آگے چل کر مہنگائی کرتے ہیں بات۔ جی، مہنگائی جو پاکستان کے اندر ہے اس کی ذمہ دار حکومت بھی ہے اور عوام بھی ہے، اور پچھلی جو حکومتیں گزری ہیں وہ بھی ہیں، کیونکہ یہ تینوں یہ ایک مہنگائی کا جو ہے نا وہ سرکل آیا ہے، کیونکہ اگر آج مہنگائی ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے حکومتوں کو اور پچھلے لیڈروں کو جو کہ گزر چکے ہیں ان پر ہم نے حساب نہیں کیا۔ حساب ان کا اگر ہم کرتے
تو آج ہم پر یہ تمام نوبت نہ آتی۔ اگر پھر لیڈر نے ہمیں کچھ فیسلٹیز دی ہیں تو آج اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خمیازہ اس طرح کہ اور مہنگائی کی دوسری جو صورت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پبلک پر، کہ پبلک کام کس طرح کر رہی ہے پاکستان میں۔ جی پبلک آج، جو کہ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کنورسیشن میں ایک اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جو مہنگائی ہے نا، یہ بھی دو قسم میں بڑھ رہی ہے۔ ایک تو جو بیک کی جو حکومتیں تھیں ان کی وجہ سے، اور دوسری موجودہ صورتحال پر عوام جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ پر مہنگائی زیادہ کر لی۔ اگر مثال کے طور پر پیچھے سے کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں ہول سیل پر، وہ ملتی ہے ہمیں 16 روپیز کی، آگے سیل جو اس کی ہے وہ ہم 120 روپے کی کرتے ہیں، 100 روپے کی کرتے ہیں۔ تو وہ مہنگائی جو ہے نا، اس طرح سب لوگ مہنگائی بڑھا رہے ہیں۔ اور جو ایک اور صورت اس کی انہوں نے بتائی عمران خان صاحب نے، وہ یہ تھی کہ جو ہماری پیر سے بارآمد ہیں وہ ہم 25% کر رہے ہیں، اور جو درآمد ہیں وہ ہے ہماری 65%، 65%۔ جی اگر 65% ہماری مطلب اندر آنے والی چیزیں ہیں اور باہر جانے والی چیزیں 25% ہے، تو ظاہر ہے پاکستان کا روپیز کی جو ویلیو ہے اسٹیٹ آف بینک میں وہ ڈیکریز ہو رہی ہے، اور جو ڈالر ہے وہ انکریز ہو رہا ہے پاکستان میں۔ پھر پاکستان جاتا ہے ورلڈ بینک میں کہ ہمیں قرضہ چاہیے، قرضہ اس طرح قرضے پاکستان کے اندر بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ڈالر کا لیول ہے وہ کہیں زیادہ اوپر جا رہا ہو، جو پاکستان کا روپیز ہے وہ اس کا ویلیو نیچے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اس لیے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی فیکٹریز، ایسی انڈسٹریز لگائیں پاکستان کے اندر، اور ایسی منی انڈسٹریز لگائیں کہ پاکستان کا جو یہ سسٹم ہے مکمل مہنگائی، اس پر ہم کنٹرول پا سکیں۔ اور جو دوسری بات سیاسی صورتحال کی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے۔ اللہ کرے آگے چل کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے حکمران دے جو کہ پاکستان کی مکمل کنڈیشن کو سنبھال سکیں، اور جو پاکستان کا اس ٹائم حال چل رہا ہے، تمام ملک پاکستان پر منحصر ہیں، اور جو انڈیا جیسا ملک ہے تقریباً 1990 سے پہلے پاکستان کا جو روپیز کا ویلیو تھا وہ ان سے کہیں زیادہ تھا، لیکن آج وہ ہم پر ہنستے ہیں کہ پاکستان کٹورا لے کر تمام لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، اور چائنا سے بھیک مانگتا ہے، اور غریب ملک ہو چکا ہے۔ ان کی سیاسی صورتحال بہت اچھی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کانفیڈنس ہے، ہم میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو ہمیں آپ پر کانفیڈنس کرنا چاہیے، اور ہمیں تمام جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس پر ہمیں خود کو کنٹرول کرنا ہوگا، تب جا کر کنٹرول ہوگا۔ صرف ہم اپنی جو گورنمنٹ ہے اس پر ہم الزام نہ لگائیں، الزام ہمیں خود پر لگانا ہوگا۔ عمران خان صاحب اس دن تبدیلی کی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تبدیلی کہاں گئی، لوگ کہتے ہیں تبدیلی کہاں گئی۔ تبدیلی ہمیں لانی ہے تو ہمیں اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا پڑے گا، اور اگر جب ہم اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں گے تو اس وقت تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے جو بھی لین دین ہے، کاروبار ہیں، بس اس کے اندر تبدیلی لائے، تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی اس طرح نہیں آنی۔ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں لوگ، نبی علیہ السلام کے وقت میں جو ریاست مدینہ تھی، عمران خان صاحب بھی اپنے ملک کو اس وقت کے مطابق ڈالنا چاہتے، جی ہاں وہ ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدل نہیں رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تبدیلی ہم میں آئے گی۔ اس طرح صحابہ کرام میں بھی اس طرح تبدیلی آئی تھی، جب نبی علیہ السلام نے ان کو لیکچر دیتے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا تھا، اپنے مائنڈ کو چینج کیا تھا، اپنے سسٹم کو چینج کیا تھا، تب جا کر ان کے اندر تبدیلی آئی تھی۔ پھر وہ ریاست مدینہ جن کی آج انگریز بھی مثالیں دیتے ہیں۔ تو اس طرح بھائیو ہمیں اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا پڑے گا، اور یہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے ہم پر آج مصیبت بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مکمل ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر پائیں گے، اور تمام سہولت کاریں جو بھی چیزیں ہیں اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر کسی اور ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ یہاں پر اتنا ہی۔ میں محمد ارشد پریم سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔